اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے ساتھیوں، میں آپ کے سامنے صرف 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چند گھنٹے پہلے دوبارہ سے سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے اور ایک دہشت گرد ملک کی پشت پناہی پر ایک دہشت گرد نام نہاد ریاست نے فلسطینیوں پہ، غزہ پہ، حماس پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ دوبارہ سے بمباری شروع کر دی ہے۔ میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بتانا بہت ضروری ہے، باقی چیزیں تو آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی کہ ہم لوگ غزہ کو آباد کریں گے اور اس کو جو ہے فلسطینیوں کو نکال کے ہم لوگ اس کو اپنے اندر ٹیک اوور کر لیں گے، 2-3 دن تک ہمارا فارن آفس خاموش رہا، اور جب نیتن یاہو نے یہی سٹیٹمنٹ دی تو ہم نے چڑھائی کر دی تھوڑی بہت۔ ہم لوگ ہمیشہ سے چھوٹے موٹے دہشت گردوں پہ بولتے ہیں۔ ہم لوگوں نے BLA پہ بھی مذمت کی، ایک بندے نے BLA کے حق میں بیان دیا، اس کے اٹھا لیا، میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا۔ ہم نے TTP کی بھی مذمت کی، میں کہتا ہوں 1 نہیں 1000 بار کرنی چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی بزدلی ہے اور یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے کہ ہم صرف دہشت گرد کو مارتے ہیں۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ دہشت گرد کو بعد میں مارو، پہلے دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو اسے سپانسر کر رہا ہے باہر بیٹھ کے، جو اپنا اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا کہ آؤ BLA کے لیے، TTP کے لیے کہ آ کے یہاں پر آتنکوادی والی حرکتیں کرو۔ آپ نے ساری زندگی راضی کی، آپ نام نہیں لے رہے امریکہ کا، آپ جرت نہیں کر رہے، اخلاقی جرت آپ کے اندر نہیں ہے کہ سارے اسرائیلی ٹیررزم کو اگر ببانگے توہل کوئی سامنے آ کے اس کی حمایت کر رہا ہے، دیٹ از امریکہ۔ آپ اسرائیل کے خلاف شہباز شریف جا کے تقریر کریں گے، اگلے دن پھر جا کے جو بائیڈن کے ساتھ تصویر بنا کے آ جائیں گے۔ I was feeling blessed to meet him کس کھاتے میں، اور اتنے ہی بڑے چیمپئن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 4 مہینے پہلے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی سرکاری سطح پہ، گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، زرداری صاحب واز دیئر، آنریبل پرائم منسٹر واز دیئر، تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ سر اس سے بڑی تو کوئی پریس کانفرنس، کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ ہمارا سوال آج اس میڈیا کے یہ سارے ساتھیوں کے ذریعے اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد امپلیمنٹیشن کیا ہوئی؟ اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد فلسطینین لوگوں کو ریلیف کیا ملا؟ یا مجھے یہ بتا دیں، یہ پاکستانی سٹیزن جو وہاں امریکہ میں جلسے کرتی ہے ہمارے ID کارڈ کے ساتھ، انیلا علی جس کا نام ہے، کیا آپ نے اس کا ID کارڈ بلاک کیا؟ زلفی بخاری کی آپ لوگوں نے پراپرٹی سیز کر دی ہے، صرف اس بیس پہ کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ ہم اس پہ بھی نہیں کہتے آپ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو قائد اعظم کے افکار کی دھجیاں اڑا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، کیا ان کی پراپرٹی، کیا ان کا ID کارڈ یا پاسپورٹ بھی آپ لوگوں نے سیز کرنے کی جرت کی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ پارلیمان سے آپ کے پڑوس میں یہ ایک نام نہاد پیر ہے جو آپ کی سرکار کے زیر اثر چل رہا ہے، پیر مدثر شاہ۔ روزانہ اس نے اسرائیل کے حق میں سٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہیں۔ اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کے حماس کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا۔ اس کی کتاب کو اسرائیلی پریزیڈنٹ نے پبلش کیا، یہ ساری ٹویٹس اس کے سامنے یہ ثبوت کے طور پہ موجود ہیں۔ کیا ریاست پاکستان کے ایک بھی حوالدار نے، ایک بھی صوبیدار نے جا کے اس کا گریبان پکڑا کہ تم کون ہوتے ہو قائد اعظم کی اس بات کو ڈس اون کرنے والے کہ اسرائیل از این انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ، ایک ناجائز بچہ ہے یہ ویسٹ کا، تم ہوتے کون ہو کہ تم جا کے اس کی سٹیٹمنٹ کو ڈس اون کرو؟ کیا کوئی ایک شخص اٹھا جس نے حکومت پاکستان سے جا کے، میرے صحافی دوست موجود ہے جس نے احمد قریشی سے، آپ کے ایک کولیگ ہیں، ان سے پوچھا ہو کہ جناب علی آپ جو وہاں اسرائیل کی فیور کی باتیں کر رہے اور حماس کو دہشت گرد کہہ رہے، کیا اس کے اگینسٹ کوئی ایک چھوٹا سا بھی ایکشن ہوا ہے؟ تو where do we stand؟ وہاں تو تڑیاں لگانا دور کی بات، اپنی سرکاری آل پارٹیز کانفرنس میں جو شہباز شریف صاحب بار بار یہ ٹیبل مار کے گفتگو کر رہے تھے،
یہ باتیں تو وینیزویلا والوں نے بھی کی ہیں, یہ باتیں تو سوڈان والوں نے بھی کی ہیں, یہ باتیں تو سینٹرل افریقن ریپبلکس نے بھی کی ہیں. آپ نے کون سی نئی چیز کر لی؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے the moment they said کہ بھی نیتن should be arrested on the very next day, امریکہ نے کہا تمہاری ہم فنڈنگ روک دیں گے. اقوام متحدہ, ہم جی اقوام متحدہ میں جا کے آواز بلند کریں گے. اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے. واٹ از اقوام متحدہ؟ کیا وہ اقوام متحدہ کی سیز فائر کی قراردادوں میں سے کسی ایک پہ بھی عمل کیا جا رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کسی بھی حیثیت یا اوقات میں رکھا جا رہا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب عرب بادشاہت کو بچانے کے لیے خاقان عباسی صاحب اسلامک ملٹری الائنس ہم بنا سکتے ہیں, ایک بادشاہ کی بادشاہت کو بچانے کے لیے, دنیا کی بدماشیوں کو بچانے کے لیے نیٹو کی فورسز کا الائنس بن سکتا ہے, اور دنیا کے آئل اینڈ گیس, کول اینڈ گولڈ ریزروز پہ قبضہ کرنے کے لیے یو این پیس کیپنگ فورسز بن سکتی ہیں. تو القدس کے دفاع کے لیے القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بن سکتی, جس میں مشرق سے لے کے مغرب تک کے تمام مسلمان ممالک یکجا ہو کے یہ فیصلہ کرے کہ ہماری اپنی فورس ہونی چاہیے, یا وہ یہی کہتے کہ یار ہم لوگ غیر مشروط حمایت کرنے جانے حزب اللہ اور جو ہے آپ کے حماس کی. We aren't doing anything. بیٹھیں گے, مذمت کرنا ہمارا کام ہے. جو اپوزیشن میں, جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو بیچارہ الیکشن ہار گیا ہے, جو بیچارہ یا صحافی ہے, وہ آ کے مذمت کرے گا, وہ آ کے دھرنا دے گا, وہ آ کے شور مچائے گا, وہ آ کے چیخے گا. ایک بندہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا کہتا ہے میں مذمت کر رہا ہوں. بھائی تم نیوکلیئر ملک کے جو ہو, وہ کمانڈر ان چیف ہو, وزیر اعظم ہو, آل ان آل ہو تم. ہم مذمت کرتے ہیں. بھائی گاما بھی مذمت کر رہا ہے, ماجا بھی مذمت کر رہا ہے, نتھو بھی مذمت کر رہا ہے, پھتو بھی مذمت کر رہا ہے. then what is the difference between گاما, ماجا, نتھو, پھتو and the honorable prime minister of Islamic Republic of Pakistan؟ تو یہ چیز, اس پہ ہم لوگوں کو بڑا واضح طور پہ یہ چیز کرنی چاہیے کہ بھائی اب there is no other solution. ہم لوگوں نے اپنی غلامیاں پکی کرنے کے لیے بغیر مانگے ایک دہشت گرد پکڑا دیا امریکہ کو کہ نوکری پکی ہو جائے گی. اگلے دن اس نے ایک چنگاری جگائی ٹرمپ نے پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع کرنے کے لیے کہ پاکستان نے ہمیں دہشت گرد دے دیا, افغانستان سے پکڑ کے ہم بڑے زیادہ خوش ہیں, یہاں دھماکے شروع ہو گئے. اس سے اگلے دن ایف بی آئی اور سی آئی اے کی رپورٹ آ گئی کہ یہ تو وہ دہشت گرد تھا ہی نہیں جو ہمیں مطلوب تھا. اس سے اگلے دن انہوں نے آپ کے ترکمانستان کا سفیر اٹھا کے واپس پھینک دیا. بھائی آپ نے اپنے 26 فوجی ہمارے شہید ہوئے, ہمارے لخت جگر تھے, جسے نیٹو نے مارا تھا, ہم خاموش رہے. کیا وہ راضی ہوا؟ 70,000 ہمارے فوجی اور سویلین, ہمارے بچے, ہمارے کے پی کے پورا تباہ ہو گیا, امام بارگاہ, مسجد دربار سب شہید ہو گئے. We remained silent while growing کہ who is the actual bastard, who is the actual terrorist, who is behind all these sort of activities. میرے 150 بچے باجوڑ کے مدرسے میں شہید ہوئے 6 سے 12 سال کے, لیکن صبح خبریں چلی آتنکوادی, ہم خاموش رہے. We haven't speak, ہم لوگ کچھ نہیں بولے. یہ ان کے رشتہ دار آج بھی تہار جیل ہندوستان میں قید ہیں, لیکن نصاب تعلیم میں قوم کی ماں پڑھایا جائے گا کہ مریم بی بی ہے, نہیں پڑھایا جائے گا. تو ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے بارے میں نہیں پڑھایا جائے گا, جو آج بھی صرف اس جرم سے کی وجہ سے تہار جیل میں کہ اس نے پاکستان کے پرچم کو اپنے سینے سے اور ماتھے سے لگایا تھا. نہیں پڑھایا جائے گا. تو ڈاکٹر قاسم فختو کو نہیں پڑھایا جائے گا. ہمیں نہیں قدر, ہمارے درمیان میں سید علی شاہ گیلانی کا وارث موجود ہے. ہمیں نہیں قدر, ہم لوگوں نے نہیں نصاب میں جگہ دینی, ہم نے اپنے بچوں کو بزدل بنانا ہے. نصاب تعلیم میں 40 سالوں سے ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں چینج ہوا, تو مسٹر چپس والی بدبختی چینج نہیں, باقی سب تو چینج ہوگا. تو ہم نے آج سے یہ ایک بات کر لیں, اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے آپ پیس کیپنگ فورس نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے آپ نہ بنائیں, آپ بتا دیں کہ جی ہم لوگ بزدل ہیں. آپ ایک کام کر لیں, تمام اسلامی ممالک کے جرنیل صاحبان اور وزرائے اعظم ایک ملک میں جو اسرائیل کو تسلیم کیے بیٹھا ہوا ہے, یا آپ دبئی کی مثال لے لیں یا استنبول چلے جائیں, ایک جہاز میں اکٹھے ہو کے القدس شریف میں جا کے باضابطہ باجماعت نماز ادا کرائیں اور بتا دیں کہ ہم ایک ہیں. اب اس پہ بھی ہم نے بات کی, ہمیں نون لیگ کے دوست ملے, انہوں نے کہا نہیں وہ اگر اسرائیل بم مار دے تو پھر کیا ہوگا. میں نے کہا ویسے بھی تو زمین پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں, ویسے بھی تو زمین پہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں. کرسی ہے تمہاری, یہ تماشا تو نہیں, کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے.
اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں، یہ دیس کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائیوں، پیلسٹائن کاز کے لیے اگر کوئی کہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم پاکستان میں، یس ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو بنی ہیں کسی نظریے کی بنیاد پہ، ایک ناجائز ریاست ہے دیٹ از نون ایز اسرائیل، اور ایک ریاست ہے جو پاکستان ہے جو نظریے پہ بنی ہے، اور اپوزٹ قسم کے نظریات میں سے ایک ہی کو اینڈ پہ سروائیو کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں سے، میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی اگر یہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کو اجازت نہیں بھی ملتی تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ پہنچا دیجئے گا ان تک کہ آپ کی مدد کے محتاج نہیں ہے ابھی حماس اور حزب اللہ۔ آپ مدد کریں گے تو بھی اچھا ہے، آپ مدد نہیں کریں گے تو بھی میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں نکلی ہیں نا، چاہے وہ نیلسن منڈیلا نکلا ہو افریقہ میں، یا چی گویرا اور فیڈل کاسٹرو نکلے ہوں ادھر کیوبا میں، چاہے وہ امام خمینی نکلے ہو ایران میں، یا ملا عمر مجاہد نکلا ہو افغانستان میں، یا لیبیا میں نکلا ہو عمر مختار، دنیا میں ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی روحانی پیشوا ضرور ہوتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کا روحانی پیشوا امام حسین علیہ السلام ہے۔ ان کی امداد کو وہ ضرور آئیں گے، ان کی امداد کو اور کوئی ہو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے اختیار میں ویل ڈو اور بیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ فار دا پیلسٹائن کاز۔ بٹ میں دوبارہ کہوں گا، اب تو آپ کے پاس عذر ہے کہ پچھلے ہفتے سے دہشت گردی شروع ہوگی، ہم کیا کریں فلسطین کے لیے؟ سر 1.5 سال سے معاملہ کھلا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے، آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ، ہمارے اختیار میں کیا، ہم نے تو چیخیں مار مار کے چوڑیاں تک دکھا دیں، اور کیا کر سکتے ہیں، گھنگرو رہ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میں دوبارہ عرض کروں، آج نہیں بولیں گے، کل آپ کی اور ہماری باری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔